هو الفقيه بفعاله ليس الفقيه بنطقه ومقاله۔ اسلام کے متعلق یہ ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے اسلام کی حقانیت پر کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو یہ بالکل غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے، اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہے تو ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت 600 سال تک رہی ہے۔ اگر اسلام تلوار کے ذریعے سے پھیلا ہوتا اور مسلمان تلوار کی زد سے لوگوں کو مسلمان کرتے تو آج ہندوستان میں کوئی ایک ہندو بھی نہ ہوتا، سب مسلمان ہوتے۔ اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے اور یہ دین اسلام کی حقانیت کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہے۔ جہاں تک دیکھیں، اسلام یہ صرف اور صرف اپنے اخلاق سے پھیلا ہے اور اسلام اپنی تعلیمات سے اور اپنے حق اور سچ ہونے کی بنا پر پھیلا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ جہاد اور قتال کی اجازت مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں ملی، تو مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ آخر کون سی تلوار نے ان کو اسلام لانے پر مجبور کیا تھا؟ پھر مکہ مکرمہ میں جہاں جہاد کی اجازت نہیں تھی، کتنے لوگ مسلمان ہوئے اور وہ کافروں کی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرتے رہے۔ آخر ان پر کون سی تلوار چلی تھی؟ اور اس سے بڑھ کر یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیں، اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو جو لوگ سب سے پہلے مسلمان ہوئے مکہ مکرمہ میں، جو ابتدائی سب سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، تو سب سے پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے ان پر کس نے تلوار چلائی تھی؟ اگر اسلام تلوار سے پھیلا ہے تو وہ پہلے شمشیر زن کہاں سے آئے تھے؟ آخر ان سے پہلے تو کوئی تلوار چلانے والا نہیں تھا۔ تو یہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ ہجرت مدینہ سے پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ کی طرف جانے کی اجازت دی، تو بہت سارے صحابہ جب حبشہ میں پہنچے تو وہاں شاہ حبشہ نجاشی نے چند صحابہ کو اپنے دربار میں بلایا۔ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے قرآن مجید پڑھ کر سنایا، تو انہوں نے رونا شروع کیا اور قرآن مجید کی حقانیت کو دیکھ کر، اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو آخر شاہ حبشہ کو، نجاشی کو کس نے اسلام لانے پر مجبور کیا تھا؟ اسی طرح دیکھیں، جو عرب کے لوگ تھے ان کے لیے لڑنا مرنا ایک معمولی بات تھی۔ وہ تلوار کی وجہ سے اور تلوار کے خوف سے اسلام لانے والے نہیں تھے، بلکہ یہ ان کی غیرت کے اور حمیت کے خلاف تھا کہ وہ تلوار سے دب کر اور تلوار کے خوف کی وجہ سے اپنا دین چھپ چھپ کر بدل لیں۔ ان کو مرنا تو قبول تھا لیکن چھپ کر اپنا دین کو بدلنا یہ قبول نہیں تھا۔ تو پھر لوگ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ جہاد کا حکم کیوں ہے؟ قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں یہ جہاد پر کیوں مشروع ہے؟ تو یہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیں کہ جو جہاد ہے تو یہ اشاعت اسلام کے لیے نہیں ہے، بلکہ جہاد حفاظت اسلام کے لیے۔ اب اشاعت اسلام کا پھیلانا الگ چیز ہے اور اسلام کی حفاظت الگ چیز ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں کہ جہاد کی مثال آپریشن کی ہے۔ جو مادے ہوتے ہیں، فاسد مادے، وہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مادہ تو وہ ہے جو متعدی نہیں ہے، جسم میں کہیں پھوڑا پھنسی، کہیں کوئی زخم نکل آیا، اس میں فاسد مادہ پیدا ہو گیا۔ جو متعدی نہیں ہے تو ڈاکٹر اس کا کیا علاج تجویز کرتا ہے؟ کوئی دوائی لگا دیتا ہے، کوئی مرم پٹی کر دیتا ہے، کوئی میڈیسن دے دیتا ہے جس سے وہ مادہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک مادہ متعدی ہوتا ہے، جب تک اس کو چیر کر نہ نکالا جائے تو وہ آدمی کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جہاد کی مثال ہے کہ جو کافر ہیں تو وہ دو طرح کے ہیں۔ کچھ کافر تو ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اگر ہم ایگریمنٹ کر لیں تو وہ جلد صلح پر آمادہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں، صلح کر لیں، تو پھر وہ ہمارے لیے اتنے نقصان دہ نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کو ستاتے نہیں ہیں، تو ان کے ساتھ تو یہ حکم ہے کہ ایگریمنٹ کر لیا جائے اور جہاد نہ کیا جائے۔ لیکن کچھ غیر مسلم اور کافر ایسے ہیں کہ جن کی مثال فاسد مادے کی طرح ہے جو متعدی ہے، جو ایگریمنٹ پر اور صلح پر راضی نہیں ہوتے، مسلمانوں کو ستانے پر ہر وقت تلے ہوئے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہے۔ تو دین اسلام میں جہاد کی مشروعیت یہ اس لیے نہیں ہے کہ اس کے ذریعے اسلام کو پھیلایا جائے، بلکہ اس کے ذریعے اسلام کی حفاظت اور مسلمانوں کی حفاظت مقصود ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔
اگر ہم اس کو سمجھ جائیں تو یہ جو دین اسلام کی حقانیت پر اعتراض کیا جاتا ہے اور یہ جو چند چیزوں کو آپس میں مکس کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تو بہت ساری الجھنیں اور پریشانیاں اس سے دور ہو جائیں گی۔